جلوہ میرے سرکار دکھا کیوں نہیں دیتے۔ اللہ کے نبی کے جلیل القدر صحابی سعد ابن معاذ طواف کرنے میں ایسے منہمک ہوئے، یاد خدا بندی میں ایسے مشغول ہو گئے۔ یار ہم اور آپ جاتے ہیں خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، 7 چکر لگاتے ہیں، اتنے چکر یہاں لگا لو تو تھک جاؤ گے، وہاں 14 نہیں بلکہ 50 سے زیادہ، 100 سے زیادہ چکر لگانے کے بعد بھی حج کرنے والا تھکتا نہیں، مسکراتا جاتا ہے، اللہ کے گھر کو دیکھتا جاتا ہے، چکر لگاتا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت حضرت مولانا توصیف رضا صاحب قبلہ عظمت تاج الشریعہ کانفرنس۔ اور تھکان چڑھے تو زمزم پیو، زمزم پیتے جاؤ، حدیث میں آیا زمزم جس نیت سے پیو اللہ وہ نیت پوری کر دیتا ہے۔ بولو یار زور سے بولو سبحان اللہ۔ آئے ہائے اے خانہ کعبہ تو پناہ گاہ بشر ہے، اے خانہ کعبہ تو پناہ گاہ بشر ہے، تو عظمت اسلام ہے اللہ کا گھر ہے، تو عظمت اسلام ہے اللہ کا گھر ہے، تعمیر تیری کی ہے خلیل زبی نے، تو رحمت کون کا منظور نظر ہے۔ کیا کہنے ہیں، زندہ باد زندہ باد سبحان۔ کرونا کال میں خانہ کعبہ کو بند دیکھ کے ہر مسلمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ یا اللہ تیرے گھر کا طواف موقوف ہو گیا، مگر خبردار ڈڈولی، ہریانہ اور آس پاس سے آئے ہوئے فرزندان توحید و رسالت، یہ نہ سوچنا کہ اللہ کے گھر کا طواف بند ہو جاتا ہے، زمین والے کرے نہ کریں عرش والے کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ فرش والے رک سکتے ہیں، اللہ کے گھر کا طواف تو فرشتے کرتے رہتے ہیں، پرندے کرتے ہیں اللہ کے گھر کا طواف۔ لوگو خانہ کعبہ بھی آباد ہے اور اپنی مسجدوں کو بھی آباد کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتنی مدتوں کے بعد سعد ابن معاذ طواف کر رہے ہیں خانہ کعبہ کا، اور دیکھو جب حق والا ڈٹ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دشمن سے حفاظت کرا لیتا ہے۔ بے شک بے شک۔ وہاں کھڑے ہو کر کے یعنی ادھر باہر کھڑے ہو کر کے حفاظت کرنے والا اپنا تھوڑی ہے، اور دوسرا بھی کوئی عام نہیں، سرغنہ آتنکوادی سنگٹھن کا کیبنیٹ مین آدمی ہے، وہی باہر کھڑا ہوا ہے، باہر کھڑے ہو کے دیکھ رہا ہے کوئی آ نہ جائے، ادھر سعد کو کہتا ہے جلدی طواف کرو، سعد کہتے ہیں جلدی نہ کر، بہت دنوں میں دیکھا ہے۔ ارے دیکھنے دے، تو اپنا کام کر، میں اپنا کر رہا ہوں، تو ڈر رہا ہے، سعد نہیں ڈر رہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ تجھے ہوگی فکر اپنی عزت کی؟ یہاں تو معاملہ یہ ہے، پھر کے گلی گلی تباہ ہو کریں سب کی کھائے، کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ حق۔ اللہ اللہ۔ اب بخاری شریف کی حدیث مکرر کا یہ جملہ سنو، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، اذا ابو جہل فقال من هذا الذي يطوف بالكعبة فقال سعد انا سعد فقال ابو جہل تطوف بالكعبة آمنا وقد آويت محمدا واصحابہ۔ اما اتفاق بھی دیکھو کہ خانہ کعبہ کا طواف چل ہی رہا تھا، آنے والا بھی جو آیا عام دشمن نہیں آیا بلکہ امیہ کا باپ ابو جہل آ گیا۔ جب ابو جہل کو امیہ نے دیکھا تو پیروں تلے زمین کھسک گئی کہ کیا جواب دوں گا، اس نے کافی روکنے کی کوشش کی ہوگی یقیناً، مگر اس نے دیکھا کہ ایک طواف کرنے والا طواف کر رہا ہے، خلیے سے پہچان لیا کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، محمد کا غلام نظر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ یار پہچان ایسی ہوتی ہے دشمن بھی پہچان جائے محمد کا غلام۔ حضرت سعد ابن معاذ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، اتنے ہی میں ابو جہل آ گیا، آ کر کے کہنے لگا اے سعد ابن من هذا الذي يطوف بالکعبہ، یہ کون ہے جو اللہ کے گھر، یہ کون ہے جو کعبہ کا طواف کر رہا ہے؟
पूरा माहौल उनका, वादी का सरदार उनका, इलाका उनका। मुसलमान हिजरत करके मदीना चले गए, सब उनके, और अकेला हुजूर का गुलाम। यार जज्बे की खैरात भी लेकर के जाओ हुजूर के गुलामों से, अकेला। और आया भी कौन? सरगना। अरे कौन है जो तवाफ कर रहा? भाई ये तवाफ कौन कर रहा है? तो आप डरे नहीं, कहा पहले चुप, तवाफ पूरा होने दे। ऐसे इशारा किया, खामोश। आपने कहा खामोश हो जाए। उसके बाद जब तवाफ मुकम्मल हुआ तो फरमाया अना साद। झूठ नहीं बोले, मसलहत से काम नहीं लिया। कहा साद इब्ने मुआज, क्या परेशानी है तुझे? कहा अच्छा यहाँ आकर के तवाफ करते हो और मदीने में, यसरब में तुम हमारे दुश्मनों को पनाह देते हो? तो बोले हाँ। मना नहीं किया कि हाँ नहीं उनसे हमारा क्या ताल्लुक, कहा हाँ, बल्कि आपने कहा तुम कहते हो मोहम्मद को पनाह दी है। अरे जाहिल, जाहिलों के सरदार अबू जहल, हमने मोहम्मद को पनाह नहीं दी है, मोहम्मद की कमली ने हमें पनाह दी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या बात है। वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, ढूंढा ही करें सदरे क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। हमें पनाह दिए। अबू जहल को इतना गुस्सा आया, बुखारी की हदीस कहती है इतना गुस्सा आया कि गुस्से में लाल पीला हुआ, उमैया को ढकेला उस तरफ। उमैया की टेंशन ये बढ़ गई कि अब इसे संभालूं या अपने इस यसरबी मेहमान को, मदीने के मेहमान को संभालूं। उसके लिए तो दोनों करीबी थे, मगर अबू जहल दो एतबार से करीबी था। इनसे फिर ताल्लुकात थे, वो मजहबी एतबार से भी उसका था। वो दोनों को बचा रहा है कि अबू जहल ने ढकेला और चिपट गया साद इब्ने मुआज से। तो मेरे नबी का गुलाम डरा नहीं, खौफजदा नहीं हुआ, उठा के पटक दिया जमीन पे। फतला हया बैनहुमा, गुत्थम गुत्था हो गई। जब दोनों में झगड़ा इतना बड़ा कि जबान से हाथ तक और हाथ से पटक तक जब झगड़ा बढ़ गया तो उमैया के तोते उड़ गए। अब क्या करूं? वाह वाह, सुभान अल्लाह। अरे भाई डिडोली के मुसलमानों, बात समझ में आ रही है आपके? तोते उड़ गए, पिंजरे भी उड़ गए, कि करें क्या? अरे अब क्या करें? ये तो दोनों भिड़ गए, झगड़ा हो गया। कहते ना जिसके दिल में ईमान नहीं उसका यकीन भी नहीं। सही बात ये थी, इंसाफ की बात ये थी कि उमैया कहता अबू जहल से कि यार वो तवाफ करने आया है, बड़ा आदमी है, तवाफ करने दे, चला जाएगा। उसने ये नहीं कहा। फ़क़ाला उमय्यतु लिसादिन ला तरफ़अ सौतका अला अबिल हिकम। उसने कहा साद यार तुम खामोश हो जाओ, तुम्हें पता नहीं है ये कितने बड़े आदमी हैं। अबू जहल को कहा तो साद इब्ने मुआज ने कहा तुझे पता नहीं है हम कितने बड़े आदमी हैं। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जब उमैया भी बोल पड़ा तो साद इब्ने मुआज बोले वल्लाहि लइन मनअतनी अन अतूफ बिल बैत लअक़तअन्न मतजरका बिशाम। कि भाई देख, अब सुन, कान खोल के, तू भी बोल रहा तो तू भी सुन। पहले तेरे बाप को समझा रहा था, तुझे समझा रहा हूं, और दोनों सुनो, और दोनों के पीछे पीछे जितने भी तुम्हारे चेले चपाटे सब सुनो। मैं खाने काबा का तवाफ करने आया था, अगर तुमने मुझे तवाफ नहीं किया, मुल्क शाम को जाना तो बंद नहीं करोगे? जब मुल्क शाम को तिजारत के काफले लेके जाओगे तो बताओ रास्ता कहाँ होके जाता है? क्या कहा? आओगे तो मदीना होकर ही। ये बात चल ही रही थी कि उमैया फिर बोल पड़ा, और उमैया ने जब दोबारा कहा कि देखो साद ये तुम्हारी अच्छी बात नहीं कि तुम हमारे सरदार से लड़ रहे हो, हमारे सरदार को पीट भी दिया तुमने, उठा के पटक भी दिया, ये तुम्हारी अच्छी बात नहीं है। जब बार बार उमैया बोला तो साद इब्ने मुआज ने उमैया का राज खोला। जब तू अपने की बोल रहा तो फिर अब मेरी भी सुन। यार ईमान की हिम्मत, सब वही तो लोग हैं, कत्ल भी हो सकते थे मगर डरे नहीं कि होंगे तो हो जाएंगे। वक्त आएगा कोई बचा नहीं सकता, और नहीं आएगा तो कोई मार नहीं सकता। डरे नहीं आप।
آپ نے کہا دیکھ امیہ دیکھ میں تیرا راز کھولنا نہیں چاہ رہا تھا مگر تو بھی جب اس کی طرف سے بولا تو اب سن میں نے مصطفیٰ کی زبان سے خود سنا ہے حضور فرما رہے تھے امیہ مسلمانوں کے ہاتھوں مارا جائے گا۔ جب کہا نا کہ تیرے بارے میں کہا کہ تو مارا جائے گا تو اس نے کہا ایایا اے سعد میرے بارے میں؟ آپ نے فرمایا نام ہاں تیرے بارے میں۔ اللہ اللہ حضور کی صداقت دیکھو، شان نبوت دیکھو، شان رسالت دیکھو، اپنے تو اپنے بیگانے بھی گواہی دیتے ہیں۔ جب اس نے تصدیق کر لی کہ ہاں تیرے بارے میں فرمایا تو گردن ہلاتا جاتا تھا، چہرہ غمگین ہو گیا، غصہ ختم ہو گیا اور گردن نیچے کر کے کہہ رہا تھا واللہ لا یکذب محمد اذا حدثا، اللہ کی قسم محمد جب بھی بولتے ہیں جھوٹ نہیں بولتے، سچ بولتے ہیں۔ سبحان اللہ، واہ واہ، زندہ باد، زندہ باد۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ آتنکوادی بولو، کون کہہ رہا ہے؟ دشمن، اور وہ بھی چوٹی کے دشمنوں میں جو تھا وہ کہہ رہا محمد جب بھی بولتے سچ بولتے، اور ابو جہل سے غصے میں بھر کے بولا تیرے چکر میں بھی مرتا تو مری جاتا، پتا تو نہ چلتا، نپٹا لے اپنے آپ، میں تو اپنے گھر چلا۔ اور وہ راستے میں گھر کو جاتا تھا، راستے میں یہی جملہ اس کی زبان پہ تھا کہ محمد جب بھی بولتے ہیں سچ بولتے ہیں۔ گھر پہنچا، چہرہ اترا ہوا، بیوی نے کہا کیا ہوا آج اور دن کی طرح موڈ نہیں تمہارا، اتنے غمگین؟ کہا تو مت پوچھے بہت ٹینشن ہو رہی ہے۔ کہا بتا تو ہوا کیا؟ کہا ما تعلمین ما قال لی اخی یسربی قالت وما قالا، ارے تجھے پتا نہیں وہ اپنا جو مہمان رکا ہوا تھا اس نے کیا خبر دی ہے؟ بیوی نے کہا کیا خبر دی ہے؟ کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ محمد عربی نے میرے قتل کی خبر دی ہے۔ تو بیوی بولی بات سچی ہے؟ بولو بھائی زور سے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آس پاس کے مسلمانوں یہ مت سوچنا کیا وہ مسلمان تھی، نہیں مسلمان نہیں تھی، مگر 40 سال تک حضور کی امانت بھری زندگی دیکھ کے وہ بھی مانتے تھے جو حضور کو نبی نہیں مانتے۔ تو بیوی نے مشورہ دیا یہ بات سچی کہہ رہے ہو تم؟ کا میں سچی کہہ رہا ہوں، کانوں سن کے آیا ہوں، جھگڑا دونوں میں ہو رہا تھا، پتہ نہیں میں کہاں سے بیچ میں پڑ گیا، مجھے ٹینشن۔ کہا بے میری بات سن، ابو جہل کتنی دفعہ تمہیں بلانے کے لیے اپنے گھر پکڑ لو، اپنا کونا پکڑ لو، گھر میں رہو گے تو سیو رہو گے، یہیں پہ رہو، یہاں کے علاوہ کہیں جانا مت، گھر میں رہو گے تو سیو رہو گے، چونکہ ہم انہیں نبی اور رسول مانے نہ مانے مگر سچا تو مانتے ہیں۔ اگر خبر دی ہے تو بات پکی ہے، میاں موت آنا تھی، کون ٹال سکتا تھا۔ ایک دن وہ بھی آیا کہ ابو جہل نے سارے سرداروں کو بلایا اور کہا بھائی ہمارے پاس خبریں آ رہی ہیں، مدینے کے یہودی انفارمیشن دیتے ہیں کہ اسلام مدینے میں بھی بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہے تو پھر پتہ چلے گا، یہاں سے نکالا اس لیے تھا اسلام ختم ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ وہیں ہم پہ ہی آ کے چڑھائی کر دیں، اس لیے بھیا تیاری کرو اور جنگ کی تیاری کرو۔ سارے لوگ بول رہے ہیں، اپنا اپنا مشورہ دیتے ہیں۔ امیہ کہتا بھائی مجھ سے چندہ کتنے ہی لے لو مگر مدینے نہیں جاؤں گا، چندہ ڈبل لے لو، ٹرپل لے لو، 4 جگہ لے لو، کتنی دفعہ چندہ لے لو، جاؤں گا نہیں۔ ابو جہل ایک طرف کو بلا کے لے گیا کہ بے وقوف، ہم اور آپ ذمہ دار لوگوں میں سے آتے ہیں، اگر تو ہی نہیں جائے گا تو کون جائے گا؟ کہ تجھے یاد نہیں ہے ساتھ کیا کہہ کے گیا تھا؟ بولو بولو، زور سے بولو، زور سے بولو۔ اور کہا رے ہو اس وجہ سے ڈر گیا، اس کے سامنے کی بات تھی۔ گھر کو گیا، جا کر کے خوب کہا ایک کام کر بھئی، تو ایک وادی بتائی کہ اس وادی تک چل، تھوڑی دور بارڈر تک چل، لوگوں کو لگے گا کہ امیہ بھی جا رہا ہے، تو واپس آ جانا وہاں سے۔ جب یہ سمجھا رہا تھا تو بیوی بھی دیکھ رہی تھی۔ ابو جہل چلا گیا تو بیوی نے کہا میرے شوہر کیا یسربی مہمان کی بات بھول گئے؟ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟
मगर मुख्तसर इतना समझो कि जब मौत आती है तो अक्ल के पुर्जे ढीले हो जाते हैं। वो जाती है तो आई जाती है, और हुजूर ने इसकी कत्ल की खबर दी थी तो ये कैसे बच सकता था? इसको तो मरना ही था, और जिल्लत की मौत मरना था। इधर वो अबू जहल रोजाना आकर के बरगलाता, तो इसने क्या काम किया? अपनी बीवी को मुतमईन करने के लिए कहा कि मैं ऐसा घोड़ा खरीद रहा हूँ जो तेज रफ्तार है। घोड़ा या ऊंट, इन दोनों में से एक सवारी। कहा मैं तेज रफ्तार और मैं पीछे पीछे रहूंगा, जैसी खतरा देखूंगा उल्टे कदम कुफ्र डरता बहुत है, पहुंच वापस आ जाऊंगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ जनाबे वाला ये तैयार हो गया, मगर जब घर से निकल रहा था तो बीवी ने दामन पकड़ लिया, बार बार याद दिलाया और कहने लगी बीवी, ए मेरे शौहर तुम जा तो रहे हो मगर मुझे तुम्हारा जाना अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, तुम यकीनन मारे जाओगे, मैं विधवा हो जाऊंगी, मैं तुम्हारे पांव पकड़ती हूँ, कदम पकड़ती हूँ, रुक जाओ। मगर उधर अबू जहल खींच रहा था, बल्कि ये कहो कि मौत इसे अपनी जगह लेकर के जा रही थी। अब बहुत तेजी के साथ सुनो, उसके बाद इस हदीस को मुकम्मल करूंगा। ये काफिला इन लोगों का कितने लोग हैं जनाबे वाला मेरे भाइयों? 100 तो घोड़े हैं, और 100 घोड़ों पर 100 ज़िराफ़ सब सिपाही हैं, 700 आला नस्ब के ऊंट हैं, बेहतरीन से बेहतरीन हथियार हैं, तलवारें, नेज़े हैं, बौछारें हैं, न जाने कैसे कैसे सामान अबू जहल लेकर के मदीने पे चढ़ाई करने जा रहा था। साथ में नाचने वाली औरतों को लेकर के जा रहा था, अल्लाह वालों का मजाक उड़ाता था, मेरे नबी की शान में तौहीन करता जाता था। इनके कलेजे ठंडे न हुए, मुस्तफा मक्का छोड़ करके मदीना चले गए, मगर इन जालिमों को सुकून न आया। अब ये मदीने पे चढ़ाई करने के लिए लश्कर को लेकर के जा रहे हैं, ऐसा भारी भरकम लश्कर, 700 तो मैंने ऊंट बताए, जगह जगह पे ऊंट काटे जाते थे, खाना बनाया जाता था, औरतों को नचाया जाता था, मजाक उड़ाया जाता था अल्लाह वालों का। और ज़िरा पोश बताए मैंने आपको, 100 घोड़ों पर 100 ज़िरा पोश, यानी ऐसा लिबास पहने हुए थे, बेहतरीन जंगजू नजर आ रहे थे। ऐ लोगों, जब ये लश्कर मदीने के बिल्कुल करीब पहुंच गया तो मेरे हुजूर ने अपने सहाबा को बुलाया, मेरे आका की आंखों में आंसू आ गए। हुजूर पाक के कांटा लग जाए तो सहाबा का कलेजा मुंह को आ जाता है, हुजूर की आंखों में आंसू आए तो सहाबा रोने लगे। कहा या रसूल अल्लाह गमगीन क्यों है? आपने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, हम मक्का में रहते थे, हम लोगों को दीन की दावत देते थे, मगर इतना परेशान किया कि हिजरत करके मदीना आ गए। अब बताओ वो मदीना में चढ़ाई करने आए, हम क्या करें? हालांकि अल्लाह के रसूल सब कुछ जानते थे, मगर अपने छोटों से मशवरा करके हिम्मत अफजाई कर रहे हैं और दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं, आप बड़े सही मगर छोटों से मशवरा कर लेना चाहिए। मशवरा करना ये हुसैन के नाना की बड़ी प्यारी सुन्नत है। सुभान अल्लाह, वाह वाह, बोले जोर से बोले, जोर से बोले। हुजूर जब ये मशवरा कर रहे थे तो एक दीवाना जज्बे मोहब्बत में सरशार होता जाता था, नारा लगाता जाता था, बड़े प्यारे अंदाज में कहता था, या रसूल अल्लाह वो आ रहे हैं तो आने तो दो, उन्हें हम बता देंगे, एक मर्तबा कदम तो रख के दिखाएं मदीना में, उनकी औकात बता देंगे। या रसूल अल्लाह कुरैशे मक्का तो क्या चीज है, देवों से भिड़ जाए हैं, कुरैशे मक्का तो क्या चीज है, देवों से भिड़ जाए, और सिनाने ने ज़बन कर सीने दुश्मन में गड़ जाए। क्या कहते हैं? सुभान अल्लाह, बहुत अल्लाह अल्लाह। एक और साहबी खड़े हो गए, उन्होंने कहा नबी का हुक्म हो तो फाद जाएं हम समंदर में। ये कैसे जज्बात, कैसा इनका हौसला। का हुजूर वो तो है भी, क्या आने दो। तो हुजूर ने कहा फिर तैयारी करो, अब तैयारी हो रही है। एक रिवायत में आया 319 और एक रिवायत में आया 313। उधर कितने? 1000। बोले सब लोग, बोले उधर कितने? अच्छा बोले कितने? और इधर 313 या 319, दोनों रिवायत है, 313 या 319। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, पासबाने मसलके आला हजरत,
حضرت علامہ مفتی محمد عمران صاحب اللہ حنفی مراد آبادی، علماء اہل سنت، عشق محبت، پیار محبت، بستی بستی قریہ قریہ، علم کا دریا فیض کا دریا، ہم سب کی بخشش کا ذریعہ، خطیب ہندوستان حضرت علامہ مفتی محمد عمران صاحب اللہ حنفی مراد آبادی، علماء اہل سنت۔ آپ بیٹھے رہیں، استقبال نعرے سے ہو گیا، آپ حضرات بیٹھیں اور میری طرف توجہ کریں، حضرت آ رہے ہیں، انشاءاللہ میرے بعد آپ خطاب سماعت کریں گے۔ کلمہ شریف پڑھیں، اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ حضرات میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ادھر یہ بھی تیار، ادھر وہ بھی تیاری کر کے آ گئے، وہ 1000 یہ 313، ان پہ 700 اونٹ، کتنے اونٹ؟ ادھر 70، ادھر 100 تیز رفتار گھوڑے، ادھر ایک روایت میں 2 اور ایک روایت میں صرف 1 گھوڑا، ادھر تلواریں بھی تو ٹوٹی ہوئی، کمانیں بھی تو شکستہ، انہیں بھروسہ ہے سامان پر، ادھر بھروسہ ہے قوت ایمان پر، انہیں بھروسہ ہے طاقتور ہتھیار پر، انہیں بھروسہ ہے قوت پروردگار پر۔ یار کیسے دیوانے تھے، حضور کے ساتھ چلے جا رہے ہیں، کہاں؟ بدر کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرات جن کے پاس تلواریں نہیں تھی، کھجور کی ٹہنیاں توڑ لی۔ جنگ میں کاغذی افراد سے کیا ہوتا ہے، ہمتیں لڑتی ہیں تعداد سے کیا ہوتا ہے۔ کھجور کی ٹہنیاں توڑ لی، اور بدر کے ٹیلے پہ جب حضور پاک پہنچے، ادھر وہ ابو جہل دیکھو وہ کھڑا ہو گیا اوپر جا کر کے، ایک پہاڑی پہ اوپر جا کے اس نے دیکھا کہ ذرا دیکھوں تو صحیح محمد کتنے لوگوں کو لے کر کے آئے ہیں، میں ذرا دیکھوں ہیں کون کون ان کے ساتھ۔ تو اتنا مذاق اڑاتا، ہنستے ہنستے ہوتا ہے نا، جیسے آدمی ہنستے ہنستے دوہرا ہو جائے، ٹیڑھا ہو جائے، بالکل جھک جاتا، اور کہتا ارے آج تو میں ان کو باندھ کے لے جاؤں گا معاذ اللہ۔ کہتا لڑنے والے تو چند ہی نظر آ رہے ہیں، امیر حمزہ، علی، ابو بکر و عمر، یہ چند اور کچھ نوجوان نظر آ رہے ہیں، باقی تو کچھ بہت کم عمر ہیں، بچے بھی ہیں اور پھر بوڑھے بھی ہیں، یہ ہمارے 1000 جنگجو سواروں کا مقابلہ نہیں کریں گے، 900 تو عیش کریں گے۔ مذاق اڑا رہا ہے، ادھر وہ مذاق اڑا رہا ہے، ادھر اللہ کا پیغمبر بدر کی ریتیلی زمین پہ پیشانی جھکا کے خدا کی بارگاہ میں آنسو بہا رہا ہے۔ میں نے جو آیت پڑھی وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے جو میں نے آیت پڑھی، اِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُمْ فَاسْتَجَابَ لَکُمْ۔ رات کا وقت آیا تو اللہ کے پیغمبر کے لیے ایک عریش جھونپڑا بنایا گیا، جھونپڑا، اور اس جھونپڑے میں اللہ کے پیغمبر تنہا رکے اور اپنے ساتھ ابو بکر صدیق کو روکا۔ مولا علی سے یہ روایتیں فرماتے ہیں کہ رات میں کئی مرتبہ گیا، دیکھوں حضور آرام فرما رہے ہیں کہ نہیں فرما رہے ہیں۔ کہا جب بھی گیا میں نے دیکھا حضور سجدے میں سر رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہا رہے ہیں، یا اللہ میں ان کو لے کر کے آیا ہوں تو کامیابی دے دے، یہ بغیر جنگ کے سامان کے آئے، تیرے بھروسے پہ آئے ہیں، اور ایسی دعا بڑی سوز و گداز سے بھری ہوئی دعا، یا اللہ اگر آج یہ شہید ہو گئے تو تیری عبادت کون کرے گا؟ یا اللہ میں نے پیٹ سے پتھر باندھ کے اس امت کو تیار کیا ہے، مختصر سی امت کو، یا اللہ تو اسے کامیابی دے دے۔ حضرت ابو بکر صدیق آمین کہتے جا رہے ہیں، رسول اللہ دعائیں کرتے جا رہے ہیں۔ مولا علی کہتے ہیں میں کئی دفعہ گیا، چونکہ علی کہتے مجھے قرار نہیں آ رہا تھا، پتہ نہیں پیغمبر آرام فرما رہے ہیں کہ نہیں آرام فرما رہے ہیں۔ علی کی محبت دیکھو کہ حضور نے آرام نہیں کیا تو شیر خدا نے بھی آرام نہیں کیا۔ اللہ اللہ بے شک۔ جن کا وقت آیا، دیکھو ایسے ہوتا ہے نا جیسے یہ رومال پڑا ہوا ہے تو حضور کے چادر پڑی ہوئی تھی اور حضور نے ایسے ہاتھ بلند کر لیے ایسے، اور حضور ایسے ہاتھ بلند کر کے دعا کرتے ہیں یا اللہ میرے مولا میں ان کو بدر کے میدان میں لے کے آیا، یا اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کامیابی کا میرے مولا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور کے ہاتھ اتنے بلند ہو گئے کہ آپ کے بازو کی سفیدی نظر آنے لگی، ایسے بلند ہو گئے۔ جب اتنے بلند ہوئے اور حضور ایسے آنکھوں سے آنسو ساون بھادوں کی طرح برس رہے ہیں، چشمان مازاغ آنسوؤں سے تر ہے، یا اللہ تو میری امت کو کامیابی دے دے میرے مولا، تو میری امت کو کامیابی دے دے۔ حدیث میں آتا ابو بکر صدیق نے حضور کے ہاتھ پکڑے
پڑے. حضور کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ پیش کیا اور کہا یا رسول اللہ حسبک، اب بہت ہو گیا. یا رسول اللہ کامیابی ضرور ملے گی، آپ کے لب کھلیں اور اللہ دعا قبول نہ کرے. یا رسول اللہ کامیابی ملے گی. حضور پاک نے ابو بکر کو سینے سے لگا لیا. یہ 313 یا 319 افراد پر مشتمل قدسی جماعت ہے. اے لوگوں، ایک موقع پہ جبریل امین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ جس طرح سے آپ کے صحابہ میں بدری صحابہ کا ایک الگ اسٹیٹس ہے، ان کا ایک الگ مقام ہے، ایسے ہی فرشتوں میں جو جنگ بدر میں آئے تھے ان فرشتوں کا الگ مقام ہے. استغیثون ربکم فاستجاب لکم. اے محبوب جب تم دعائیں کر رہے تھے تو اللہ نے تمہاری دعا قبول کر لی. اللہ اکبر. اجابت کا جوڑا عنایتی کا سہرا، اجابت کا جوڑا عنایتی کا سہرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، پڑھی ناز سے جب دعائے محمد. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت مولانا توصیف رضا صاحب قبلہ، علماء اہل سنت. سبحان اللہ. اور حضور نے جب پیشانی سجدے سے اٹھائی نا تو صحابہ منتظر ہیں. حضور نے پیشانی اٹھائی تو حضور کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور چہرے پہ مسکراہٹ ہے. صحابہ نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی کہ حضور کے لبوں کی مسکراہٹ مزدہ جاں فضا ہے. یقین رکھو حق والوں کامیاب. یار یہ دیکھو ٹہنیاں لے آئے، کھجوروں کی ٹہنیاں. ایک صحابی حضرت عکاشہ ابن محسن الاسدی کہتے کہ لڑتے ہوئے میری تلوار ٹوٹ گئی تو وہ بالکل ایک دم ٹوٹ گئی کئی جگہ سے، تو میں چھوڑ کے حضور کے پاس آیا. حضور کے پاس ایک لکڑی پڑی ہوئی تھی. حضور نے کہا عکاشہ لے تو لکڑی لے. کہتے اللہ کی قسم جب میں نے وہ لکڑی لہرائی تو وہ تلوار بن گئی. امیہ کہتا جب میں نے دیکھا ابو جہل بھی لٹیر پڑا ہے اور بڑے بڑے جتنے بھی آئے تھے دعوے کرنے والے، تو مجھے بڑا دکھ ہوا اور مجھے اپنی بیوی کی بات یاد آئی کہ بیوی سے ہی کہتی تھی گھر سے مت جاؤ ورنہ بچ کے نہیں آؤ گے. اب چاروں طرف بھاگ رہا ہے جان بچانے کے لیے. بڑا بھاری تھا، روایتوں میں آتا ہے تقریباً 1 کوئنٹل وزن تھا اس کے اندر. یہ بھاگ رہا تھا تو بھاگ رہا تھا جان بچا کے. اس کو بھاگتے ہوئے اسلام کے مؤذن بلال حبشی نے دیکھ لیا. بلال حبشی کو مکہ میں یہ ریت پہ لٹاتا تھا، چربی پگھلتی ہوتی تھی، سینے پہ کھڑے ہو کے کہتا تھا محمد کا دامن چھوڑ دے ورنہ جان سے مار دوں گا. بلال کہتے تھے وہ کوئی اور ہوگا، اپنا جو ایمان دے دے گا، نبی کا چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا. یہ بلال کو بچوں کے ہاتھ میں بوری میں پیک کر کے دے دیتا تھا کہ بچوں مدینے مکہ کی گلیوں میں ٹہلاؤ. اس طریقے سے ستاتا تھا. دیکھو وقت کیسے کروٹ لیتا یار. وقت کی بات ہوتی ہے، کیسے کروٹ لیتا. وقت کی بات ہوتی ہے. وہاں یہ مارتا تھا. بلال نے دیکھا تو پرانے دن یاد آ گئے. پکڑ لیا، کہا وہاں تیرا دور تھا، یہاں میرا دور ہے. ادھر آ، میں تجھے ناشتہ پانی دیتا ہوں. پہلے تو ہاتھ پاؤں سے طبیعت سے دھنائی کر دی. پٹائی چالو تھی، اتنے میں ہی سعد ابن معاذ آ گئے. سعد کو جب امیہ نے دیکھا تو کہا یار بھائی بچا لے، میں تو تیرا دوست ہوں. کا دوستی تو گئی بہت پہلے ختم. یہ بتا تجھ سے میں نے کہا کیا تھا مکہ میں؟ ارے تجھے یاد ہے؟ پھر بھی یہ اس کے اوپر لیٹ گئے کہ کسی طریقے چلو بچ جائے، ٹھیک ہے. مگر حضرت بلال حبشی نے کبھی ادھر سے مارا کبھی ادھر سے اور کام تمام کر دیا. اور میرے حضور کا فرمان پورا ہوا کہ نہیں ہوا؟ فقط اشارے میں سب کی نجات ہو کے رہی. تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. جو شب کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، اور جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات.